جناب والا کا بہت شکریہ، آپ نے ایک عظیم موقع فراہم کیا۔ اس موقع پہ 3 باتوں کی درخواست ہے۔ ایک سیدھی سادی بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر حج اللہ نے فرض کیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے ترجیحی طور پر اس فریضے کو ادا کریں، اور اس کو نہ ادا کرنے کی صورت میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس یہ ارشاد ہی کافی ہے کہ اگر کوئی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو انشاء یمت یہودین او نصرانین، عیسائی ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے، ہمیں پرواہ نہیں۔ تو یہ ایک طرح سے دھتکار دینا ہے، جی ایک طرح سے دھتکار دینا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس موقع پہ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو حضرات بھی فرض حج سے فارغ ہو جائیں، سنت موقدہ عمر میں 1 مرتبہ عمرہ کرنا ہے اس سے فارغ ہو جائیں، تو وہ لوگ، مشورے کی بات یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کنز الدقائق کی شرح، نہر الفائق وغیرہ وغیرہ، ان میں آپ دیکھ لیجئے مسئلہ۔ فقہا کہتے ہیں اب وہ زمانے نہیں رہے کہ مسلمان نفلی حج اور عمرے پہ اپنا پیسہ اتنا زیادہ خرچ کریں، اب چاہیے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح پہ توجہ دیں۔ تو جو لوگ نفل حج کے لیے آئے ہیں اور عمرے کے لیے وغیرہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ اپنے معاشرے کو دیکھیے، گاؤں میں گلیاں پکی نہیں ہیں، اس پیسے سے وہ پکی کرا دیجئے، کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے وہ کر دیجئے۔ کتنے جوان لڑکے اور لڑکیاں شادی نہ کرنے کی وجہ سے فحاشی میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان بچوں کی شادیاں آپ کر دیجئے۔ اور اسی طرح کتنے ہمارے بچے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، ان کی تعلیم ضروری ہے۔ آغا خان صاحب نے ملک میں مختلف ریسرچ لیبارٹریز قائم کی ہیں، ہمارے ہاں ریسرچ لیبارٹریز کا وجود نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے ان لیبارٹریز کو قائم کریں اور حج اور عمرے نفلی پہ پیسے کی بجائے ادھر خرچ کریں۔ ہمیں اعتماد ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان چیزوں سے زیادہ راضی ہوگا جو مسلمانوں کی حقیقی ضروریات زندگی ہیں، ان کو ترجیح دینی چاہیے، انہیں پورا کرنا چاہیے۔ اور آپ ہی کی وساطت سے جناب والا تیسری بات بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ جو جاج کرام وہاں ہیں اور جو کبھی بھی جائیں، ادب کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ادب کرنا چاہیے بیت اللہ میں، ادب اور احترام کی۔ بیت اللہ کا ادب اور احترام ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کے دنیاوی باتیں نہ کریں۔ عرفات کا ادب اور احترام ہے کہ ہم ایک ایک لمحہ غنیمت جان کے اپنی عبدیت اور بندگی کا اظہار کریں۔ اور مدینہ منورہ میں ادب گاہی کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ زیر آسماں عرش نازک تر، عرش سے بھی زیادہ نازک مقام حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضری ہے، وہاں بھی مسجد نبوی پوری میں ادب اور احترام رہنا چاہیے۔ آپ نے حج کا پیغام اور آج کے اس عظیم دن کے اندر ملک کے پاکستان کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تینوں پیغام ارشاد فرمائے کہ جس شخص پر حج فرض ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں وہ مسلمان موجود ہیں کہ جنہیں استطاعت بھی ہے، حج فرض بھی ہے، لیکن کوتاہی ہے۔ اور آپ نے بہت خوبصورت فرمایا کہ شدید کوتاہی ہے، اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریء ذمہ ہو جائیں اس کی شفاعت سے، اس کو اپنے امتی تسلیم فرمانے سے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حج کی ترغیب فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ نفلی حج، نفلی عمرہ، یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ اسلام نے جتنے رفاہی کام، جتنے خیرخواہی کے کام، جتنے مسلمانوں کے معاشرے کے لیے ضروری اقدامات ہیں، اسلام نے جہاں ان کی ترغیب دی ہے، ان پہ تعلیم ہے، بچوں بچیوں کی شادی ہے، یتیموں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ آج تو صورتحال ایسی ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی تو بہت دور کی بات، اپنے سگے رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کیے جاتے۔ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دی جائے۔ البتہ حج بدل کی صورت میں اگر دوسرا حج ہو، محرم کی صورت میں دوسرا حج ہو، یا کسی اور خاص دینی تقاضے کے پیش نظر دوسرا حج ہو، تو یقینی طور پر یہ محمود ہے، لیکن صرف نفلی حج کرنا اور اسی کو سال بھر کے لیے کافی سمجھ لینا اور اسی پہ فخر کرتے رہنا بہت اہم بات ہے۔ یہ دین اسلام کی اصل حقیقت اور روح سے بہت زیادہ اس کا تعلق نہیں بنتا۔ اور تیسری بات جس طرح آپ نے ارشاد فرمائی
کہ وقت کا اہتمام، وقت کو قیمتی بنانا، اور خاص طور پر جس طرح آپ نے اہل اللہ کے ہاں، اولیاء اللہ کے ہاں، بیت اللہ شریف میں، مدینہ شریف میں اور منا کے اندر، عرفات کے اندر ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا، بلکہ میں یہ چاہوں گا آپ ہی کے بات کو آگے چلاتے ہوئے کہ ادب کے تقاضے دنیا بھر کے ہر کونے میں اسلام کے حکم کو ماننا ادب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے سامنے آنے کے بعد، سنت طیبہ کے سامنے آنے کے بعد اس پر عمل کرنا عین ادب ہے۔ تو جو لوگ حج پہ جا چکے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اس لیے کہ بے ادب، بے نصیب، با ادب، با نصیب۔ بہت خوبصورت حضرت مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کا سایہ سلامت رہے۔